سیدنا بلال حبشی تھے نا، کریم آقا علیہ السلام کے قرب میں رہتے تھے، تو نماز پڑھتے، نماز پڑھ کر جلدی جلدی دعا کرتے اور چلے جاتے۔ صحابہ نے ایک دن پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بلال حبشی ہے، بڑی جلدی چلے جاتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ۔ صحابی گئے تو دیکھا تو دروازہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ گئے، جا کے دروازے پر دستک دی تو چلے گئے۔ جا کر وہ نا روزانہ حسن و حسین کا جھولا جلایا کرتے تھے، شہزادوں کے جھولے کو جلایا کرتے تھے۔ پھر بی بی پاک جو تھی وہ نماز پڑھ لیتی اور گھر کے جو کام تھے وہ بھی سیدنا بلال حبشی کیا کرتے۔ تو وہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا واہ بلال، تیرے بڑے مقدر ہیں، اتنا حضور کا قرب نصیب ہوا۔ تو حضرت سیدنا بلال حبشی کے مقدر پہ ناز کیا کرتے تھے صحابہ۔ تو کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت مثال کہہ دی، زبان خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے کہا کہ کوئی پانی کا پیالہ تھا، پانی کا مٹی کا بنا ہوا تھا، تو اس سے شربت نوش کیا جاتا، تو وہ لبِ محبوب کو لگا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ شربت پی رہا تھا۔ تو وہ اس سے جو محبت کرنے والا تھا نا، اس نے دیکھا کہ ایک پانی کا پیالہ جو ہے وہ واہ پیالے تیری قسمت کہ تو محبوب کے لبوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو پیالے نے کہا کہ میری رسائی یہاں تک ایسے نہیں ہوئی، بڑی میں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں کبھی زمین کا حصہ تھا تو سوچا کرتا تھا کہ شاید یہی میری منزل ہے، یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو پیالہ کہنے لگا کہ پھر ایک دن کوئی شخص آیا اور اس نے مجھے زمین سے الگ کیا، ایک تیز دھار ہزار کے ساتھ مجھے زمین سے الگ کیا۔ بڑی تکلیف ہوئی، بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے جدا ہونا ہی میری منزل ہے۔ پھر اس نے مجھے اٹھایا، اٹھا کر لائے اور لا کر ایک مشین میں ڈالا اور مجھے باریک کیا۔ باریک کرنے کے بعد مجھے چھانا گیا، چھاننے کے بعد پھر سردی تھی اس قدر کہ ٹھنڈا پانی جو تھا وہ میرے اوپر ڈالا گیا۔ بڑی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں نے گرمی بھی برداشت کی، میں نے سردی بھی برداشت کی، اور پھر میں نے سوچا کہ شاید یہیں تک میری منزل ہے۔ پھر اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ میری لتاڑ کی، مجھے کچلا گیا، مجھے اس قدر تکلیف دی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اب بات بن جائے گی، کتنی دیر یہ مجھے کچلے گا، اس کے بعد تو پھر آرام ہوگا نا، کبھی تو دوام ہوگا نا۔ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئے آقا اگر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ تو میں نے کہا کہ شاید یہیں تک، اس کے بعد پھر دوا مل جائے گا۔ پھر مجھے ایک مشین کے اوپر رکھا گیا اور مجھے چکر دیے گئے۔ چکر دینے کے بعد پھر میرا ایک نقشہ بنا۔ میں نے سوچا کہ لگتا ہے اب میری جو منزل ہے وہ مجھے مل جائے گی۔ تو جب چکر دیے گئے، پیالہ بنا، تو پھر اس کے بعد مجھے دھوپ میں رکھا گیا۔ دھوپ میں رکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید میرے لیے اتنی ہی تکلیف۔ پھر آگ کی بھٹی میں مجھے دھکیل دیا گیا، آگ کی بھٹی میں دھکیلا، اس قدر جلا، اس قدر جلا کہ میں نے سوچا کہ اتنی تکلیف منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ان کی یاد آ جائے تو سب غم ہی بھول جاتے ہیں، اگر ان کی یاد آئے تو سب غم بھول جاتے ہیں۔
تو اگر کوئی ان کے پاس چلا جائے، ان سے جا ملے، تو پھر غموں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. یوں قریب سے دیکھنا جلوہ گاہ یار ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے مگر دیکھنا دشوار ہوتا ہے. دھکیلنے کے بعد پھر اس کو پکایا گیا، پکا کر پھر آگ سے نکال کر پھر اس کو رنگ کیا. رنگ کیتا تے رنگ کر کے جس ویلے اس بنان والے نے، مصور نے اس تصویر کو رنگ کیتا، رنگ کر کے پھر بازار دے وچ جا کے ویچا. بولی لگی، پھر بولی لگی، بولیاں لگیاں، پیالہ وکیا. وک کے پھر ایک دکاندار نے شیشے دے وچ رکھیا تے خریدن والا آیا، انہیں خریدا تے ویکھ کے کیا پیالہ بڑا خوبصورت ہے. خوبصورتی بھئی ایسے نہیں آ جاتی، خوبصورتی آتی ہے، خوبصورتی تب آتی ہے جب دل اور نگاہ جو ہے وہ محبوب کے لیے ہو. دل یاد لئی بنایا اے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. جب دل اور نگاہ محبوب کے لیے ہو تو تب خوبصورتی بھی آ جاتی ہے. اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد شیشے کی دکان پہ آیا. خریدنے والے نے خریدا اور جا کر محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا، تحفہ دیا گیا. تو پھر اس میں جب ٹھنڈا شربت ڈالا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میری منزل ہے. جب شربت ڈالا تو ڈال کر محبوب نے لبوں کے ساتھ لگایا، لبوں کے ساتھ لگایا تو پھر پتا چلا کہ یہ میری منزل ہے. میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں. تو سیدنا بلال حبشی بھی ایسے ہی حضور تک رسائی نہیں ہوئی، میرے کریم آقا تک کیسے نہیں پہنچے. یہ قرب اتنی جلدی نہیں ملا. مدینے مکے کی منڈی میں بولی لگی تھی، کوئی کالے رنگ کا غلام ہے، کوئی لینا چاہے تو لے لے. اس سے کسی نے بکریاں چروانی ہو تو بکریاں چروا لے، گھر کے کام کروانے ہو تو اچھے کام کرے گا. دانت بھی خوبصورت ہے، رنگ کالا تھا، بال گنگریالے تھے، آنکھیں بڑی بڑی. رنگ کالا ضرور تھا لیکن اندر کا جو دل تھا وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اتنا منور ہونا تھا، یہ کسی کو پتا نہیں تھا، یہ کسی کو پتا نہیں تھا. بڑی امیہ کی تکلیفیں برداشت کی، یہ پیالہ پکتا رہا. پھر سیدنا بلال حبشی نے سیدنا بلال حبشی کو خرید کر سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول آپ نے خریدا اور خرید کر حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. حضور کی بارگاہ میں آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے، میرے آقا نے آنسو صاف کیے. انہیں ایک واری اتھرو پونجے سن، پھر چسکا پہ گیا رونے دا. میرے آقا نے سینے سے لگا لیا. تو بھئی حضور تک جو رسائی ہے وہ ایسے نہیں مل جاتی. میرے آقا کی قرب کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، چاہے کوئی صدی بھی ہو، تکلیفیں تو برداشت کرنی پڑتی ہے نا. تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرب ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے. تو بلال حبشی آنکھوں میں حضور کے حسن و جمال کا نقش لے کر پھرتے تھے. ہر وقت یار کا جو چہرہ تھا وہ نظروں میں جمع رہتا تھا. ہائے میں سرما کدی نہ پاواں اکھاں وچ یار وسدا.